ہمارا جو نظام انصاف ہے اس پہ بڑا سوالیہ نشان آ چکا ہوا ہے، اور کیوں آیا ہے وہ اسی کورٹ کے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور وہ خود بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو ہم تو دعا گو اللہ کرے ہمارے جو انصاف دینے والے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، اور خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں، بالکل وہ سیاسی ایک انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے گئے۔ روزانہ 2-3 درجن کے حساب سے ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اور اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ بالکل بیکار کیسز۔ اب تو جو کیس بنانے والے تھے انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا ہے رانا ثناء اللہ نے کہ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا تو یہ کیسز فوراً ختم ہو جائیں گے اور خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ان سے جو جن کو شوق ہے کہ ان کو اندر رکھا جائے، انہوں نے عید سے پہلے بھی یہ کیسز کنکلوڈ نہیں ہوئے، اور عید والے دن ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہے۔ تو میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسلامی اور جمہوریہ کا جو لفظ شروع میں آتا ہے پاکستان سے پہلے، اس کو کہتے ہوئے ذرا تھوڑی دل میں نا اب ایک کسک سی اٹھتی ہے کہ نہ اسلامیہ فالو کیا جا رہا ہے نہ جمہوریت فالو کی جا رہی ہے، اور جو جمہور کی آواز ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ اتنی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت جو ہمارے کورٹس بنے، اللہ کرے یہاں پر نظام بھی اسی طرح ہی خوبصورتی کے ساتھ صفائی کے ساتھ ملے جس نظام کا حکم ہمارے دین میں ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، اور ہمارے تمام صحابہ کرام نے جس کی ایک مثال قائم کی تھی۔ کونسلر صاحب، آج کوئی آپ کو یا تحریک انصاف کو پچھتاوا ہے کہ جنرل فیض اور قمر جاوید باجوہ بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، آپ ان کے بڑے گن گاتے تھے، لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں؟ اور دیکھیے، ہمیں پچھتاوے اس وقت ہوتے اگر ہم نے آئین کی حدود و قیود سے باہر نکل کے، اور جس طرح ہمارے وہ بھائی محترم ہیں نا سیالکوٹی بھائیوں کی طرح فون کر کے ان سے سیٹیں مانگی ہوتی۔ ہمیں اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کیونکہ جن کے سر پہ ہم آئے تھے انہوں نے آج بھی عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی عوام نے کس محبت کے ساتھ، اس ساری بہیمانہ کاروائیوں کے باوجود نکل کے ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھتاوے ان کو ہونے چاہیے جن کے لوگ اب آ کے جاوید لطیف کی طرح کے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ جو ڈیلیں کر کے آئے، گیٹ نمبر 4 سے لٹک کر آئے، جن کو بائیو میٹرک کی مشینیں جو ہیں وہ ایئرپورٹس پہ پہنچائی گئیں، لیکن اب وہ پھر دوبارہ انقلابی بننے کے لیے ووٹ کو عزت دو کی طرح کا کوئی نعرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبوتر اڑاتے 8 فروری کے بعد ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ ڈیلیں بھی کر لی ہیں، نارو 2 بھی لے لیا، واپس بھی آ گئی، پلیٹیں بھی واپس ہو گئی، سارے پیچ کس بھی پورے ہو گئے، پیچ نٹ بولٹ سب ٹھیک ہو گئے، اب کیا کریں؟ پچھتاوے ان کو ہوتے ہیں جو ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں، ہمارے جیسوں کو پچھتاوے نہیں ہوتے۔ ہماری کل بھی اسٹرینتھ عوام تھی، آج بھی اسٹرینتھ ہماری عوام ہی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس پہ بڑا سوالیہ نشان آ چکا ہوا ہے، اور کیوں آیا ہے وہ اسی کورٹ کے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور وہ خود بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو ہم تو دعا گو اللہ کرے ہمارے جو انصاف دینے والے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، اور خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں، بالکل وہ سیاسی ایک انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے گئے۔ روزانہ 2-3 درجن کے حساب سے ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اور اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ بالکل بیکار کیسز۔ اب تو جو کیس بنانے والے تھے انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا ہے رانا ثناء اللہ نے کہ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا تو یہ کیسز فوراً ختم ہو جائیں گے اور خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ان سے جو جن کو شوق ہے کہ ان کو اندر رکھا جائے، انہوں نے عید سے پہلے بھی یہ کیسز کنکلوڈ نہیں ہوئے، اور عید والے دن ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہے۔ تو میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسلامی اور جمہوریہ کا جو لفظ شروع میں آتا ہے پاکستان سے پہلے، اس کو کہتے ہوئے ذرا تھوڑی دل میں نا اب ایک کسک سی اٹھتی ہے کہ نہ اسلامیہ فالو کیا جا رہا ہے نہ جمہوریت فالو کی جا رہی ہے، اور جو جمہور کی آواز ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ اتنی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت جو ہمارے کورٹس بنے، اللہ کرے یہاں پر نظام بھی اسی طرح ہی خوبصورتی کے ساتھ صفائی کے ساتھ ملے جس نظام کا حکم ہمارے دین میں ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، اور ہمارے تمام صحابہ کرام نے جس کی ایک مثال قائم کی تھی۔ کونسلر صاحب، آج کوئی آپ کو یا تحریک انصاف کو پچھتاوا ہے کہ جنرل فیض اور قمر جاوید باجوہ بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، آپ ان کے بڑے گن گاتے تھے، لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں؟ اور دیکھیے، ہمیں پچھتاوے اس وقت ہوتے اگر ہم نے آئین کی حدود و قیود سے باہر نکل کے،
اور جس طرح ہمارے وہ بھائی محترم ہیں نا سیالکوٹ والے، سیالکوٹی بھائیوں کی طرح فون کر کے ان سے سیٹیں مانگی ہوتی ہیں. ہمیں اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کیونکہ جن کے سر پہ ہم آئے تھے انہوں نے آج بھی عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنایا. 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی عوام نے کس محبت کے ساتھ، کس اس ساری بہیمانہ کارروائیوں کے باوجود نکل کے ووٹ ڈالا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھتاوے ان کو ہونے چاہیے جن کے لوگ اب آ کے جاوید لطیف کی طرح کے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ جو ڈیلیں کر کے آئے، گیٹ نمبر 4 سے لٹک کر آئے، جن کو بائیو میٹرک کی مشینیں جو ہیں وہ ایئرپورٹس پہ پہنچائی گئیں، لیکن اب وہ پھر دوبارہ انقلابی بننے کے لیے ووٹ کو عزت دو کی طرح کا کوئی نعرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور کبوتر اڑاتے 8 فروری کے بعد ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ ڈیلیں بھی کر لی ہیں، نارو 2 بھی لے لیا، واپس بھی آ گئی، پلیٹیں بھی واپس ہو گئی، سارے پیچ کس بھی پورے ہو گئے، پیچ نٹ بولٹ سب ٹھیک ہو گئے. اب کیا کریں؟ پچھتاوے ان کو ہوتے ہیں جو ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں. ہمارے جیسوں کو پچھتاوے نہیں ہوتے. ہماری کل بھی اسٹرینتھ عوام تھی، آج بھی اسٹرینتھ ہماری عوام ہی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.